وَإِنَّهُ عِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ ساعت کی نشانی ہوگا۔ اصل میں مہدی سے زیادہ مسیح کے ساتھ وابستہ ہے قیامت کا تصور، اور چونکہ ہمارے نزدیک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کے مطابق مہدی اور مسیح ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یعنی دو الگ الگ نہیں آئیں گے بلکہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اس لیے دونوں کے ساتھ ساتھ ایک ہی بات ہے۔ حدیث میں بھی ساتھ مہدی کے متعلق ملتی ہے، مسیح کے متعلق بھی ملتی ہے۔ یہ پرانا خیال ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہاں جہاں ساتھ کا لفظ استعمال فرمایا، اس کا ترجمہ کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دوسرے استعمال کو دیکھنا چاہیے، اس سے بہتر کسوٹی کوئی نہیں۔ اگر آپ نے یہی فکرہ جو مسیح کے ساتھ کے متعلق فرمایا اپنے متعلق بھی فرمایا ہو، تو پھر کوئی ترجمہ ایسا جائز نہیں وہاں جو آپ کے اوپر پورا نہ آتا۔ سمجھیں کہ نہیں بات؟ آپ نے اسی طرح انگلیاں جوڑ کر مسیح کے متعلق فرمایا کہ وہ اور ساتھ اس طرح ملے ہوں گے، اور اپنے متعلق بھی فرمایا کہ انا و ساتوں کا ہاتھ ہے، میں اور ساتھ بھی اس طرح جڑے ہوئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ جو ترجمہ وہاں جائز ہے وہ مسیح پر جائز ہے، بدلا ہوا ترجمہ جائز نہیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، وہ تصور ڈیفینیٹلی پرانا ہے، حدیث سے جب بنیاد ہے تو پرانا ہی ہوگا، لیکن خلافت والا تصور بالکل پرانا ذکر ہی نہیں کرتے لوگ، اس لیے کہ حدیث میں خود دوسری حدیثیں ایسی ہیں جو اتنا کھول کر نقشہ بیان کر رہی ہیں کہ اس کے بعد کسی سچے عالم کے لیے یہ موقف اختیار کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ خلافت نہیں ہوگی، کیونکہ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ کی حدیث اتنی واضح، اتنے کھلے لفظوں میں پیش گوئی ہے کہ اس کے بعد کوئی عالم یہ اختیار ہی نہیں کر سکتا موقف۔ میں یہی بتایا نا کہ وہ اس کو الگ ہی رکھنے نہیں دیتے ہیں، ملاتے ہی نہیں ان دو باتوں کو، کہ اگر قیامت ہوگی تو خلافت کہاں سے آ جائے گی پھر؟ اور وہ حدیث ہے کہ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر اس کی تفصیل موجود ہے جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے، لمبا عرصہ لگے گا، یہ سو لاجیکل، سو نیچرل کہ اصلاحیں ہوتی ہیں، وقت لیتی ہیں، اور جب پھر غلبہ ہو جائے پھر وہ مٹتے مٹتے بھی وقت لیتا ہے۔ اور دنیا کے آثار بھی بتا رہے ہیں، آپ اس ماڈرن دنیا میں رہ رہے ہیں، قیامت اس طرح کہاں سے آئے گی؟ ابھی وقت لگنے ہیں۔ پہلے تو قرآن کریم کی بعض پیشگوئیاں بھی پوری ہونے والی ہیں ایٹامک بم کے متعلق، وہ پھر غلبہ اسلام کے لیے بڑے لمبا وقت ابھی درکار ہے، 100 سال تو کم سے کم چاہیے مزید اسلام کو ان قوموں پر غالب کرنے کے لیے، اور دین اٹ ول ٹیک اے ویری لانگ ٹائم۔ پھر بتائیے مسیح کے ساتھ تو سلو پروگریس کا کانسیپٹ ہے، ویسے ہی حضرت موسیٰ کے بعد حضرت مسیح جو آئے ہیں، کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے اور فوراً نافذ ہوئی ہے شریعت، اور غلبہ ان کو اپنی زندگی میں ملا، اور مسیح علیہ السلام کو کیا غلبہ ملا تھا؟ 12 حواریوں میں سے 2 مرتد ہو گئے، 10 پیچھے چھوڑ کے گئے، لیکن 300 سال لگے ہیں اس غلبے کو، آخر ایسا ملا ہے کہ ساری دنیا پر غلبہ ہو گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد بھی مسیح آئے گا، مراد یہی ہے، اصل مماثلت کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ سلو پروگریس جو ہے غلبے کی وہ زیادہ دیر ٹھہرا کرتی ہے، اور وہ زیادہ کمپلیٹ ہوتی ہے، اور وہ غلبہ جو ہے وہ قربانی سے حاصل ہوتا ہے، لمبی قربانی سے، نسل بعد نسل۔ یہی مسیحیت ہے خلاصتاً۔ اس لیے ہم تو بالکل اسی عقیدے کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پیشگوئیوں میں حکمت ہے۔ آخر مسیح قرار دینا آنے والے کو، مراد یہی ہے کہ مسیحیت والے آثار تم اس میں دیکھو گے، وہ سلولی پھیلیں گے اور مسلسل قربانیاں دینی پڑیں گی ان کو، لیکن جب غلبہ ہوگا وہ پھر عالمی ہوگا، وہ اس سے بھی زیادہ کمپلیٹ ہوگا جو پہلی مسیحیت کو حاصل ہوا ہے، کیونکہ وہ موسیٰ کا مسیح تھا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسیح ہوگا۔ بڑا فرق ہونا چاہیے دونوں کے اندر۔ لیکن بکس کے مطابق ایک آخری سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ظہور ہوگا وہ مدینہ سے ہوگا، یہی خیال ہے، خیال ہے۔ اب یہ بتائیں کہ جو قوم ایک دفعہ ایک نعمت کو رد کر دے، خدا دوبارہ اس کو دیا کرتا ہے؟ اربوں نہیں، دنیا مل رہی ہے نا، دنیا مل رہی ہے، دنیا تو عیسائیوں کو تھوڑی ملی ہوئی ہے، پھر عیسائی کو نہ ہو جائے آدمی، اس سے بہت زیادہ ملی ہوئی ہے۔ ان کی دولت بھی عیسائی کھا رہا ہے اصل میں، وہ تو اپنا گھر جلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس دولت کا کیا فائدہ جو اپنا گھر پھونکے؟ سارا عرب کا تیل
ہتھیاروں کی صورت میں یہود کو جا رہا ہے. ابھی آپ نے جو اسکینڈل دیکھی نہیں، میں تو پہلے سے یہ اعلان کرتا پھر ہوں جگہ جگہ یورپ میں جہاں کانفرنسز میں یہی کہہ رہا تھا کہ عرب اپنا سارا پیسہ یہودی کو دے رہا ہے اس سے آبسولوٹ ہتھیار خرید کے. 100% تجارت اس وقت ہتھیار کی یہود کے ہاتھ میں ہے. جو امریکہ سے ڈائریکٹ خریدیں، اگر وہ $100 کی ملتی ہے چیز تو یہود کی معرفت $500 میں مل رہی ہے ان کو، اور وہ سارا روپیہ آئل کا وہاں پہنچ رہا ہے. وہ اپنی ڈیولپمنٹ لگا رہے ہیں اور یہ ہتھیار لے کر ایرانی عرب کو، عرب ایرانی کو مار رہے ہیں یا ایک دوسرے کو. واٹس دس؟ یہ اللہ کا فضل تو نہیں ہے. اس لیے واقعہ یہ ہے کہ حقیقتاً اگر ایک نعمت کا انکار کیا جائے تو خدا اس قوم سے لے کر دوسری قوم کو دیا کرتا ہے. یہ قانون قدرت ہے جس میں آپ تبدیلی نہیں دیکھیں گے. عربوں پر دنیا کی سب سے بڑی نعمت نازل ہوئی، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت آپ عرب دنیا کو دیکھ لیں یہ ریجیکٹ کر چکے ہیں اپنے کردار سے، اپنے عمل سے. ان کا حال بہت ظالمانہ طور پر ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، کچھ ڈائریکشن نہیں باقی رہی. اس لیے یہ خیال کہ دوبارہ پھر عربوں میں آئے یہ ویسے ہی غلط ہے. پھر اللہ کی نعمت کو، رحمت کو کون کسی جگہ باندھ سکتا ہے؟ پھر بخاری کی حدیث میں، اب میرے پاس وقت تھوڑا ہے چونکہ میں بھی عرض کرتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جمعہ کی آیات کی تفسیر کرتے وقت آئندہ آنے والے کے متعلق یہ جواب دیا، سمجھانے کے لیے وہ کون ہوگا، کن میں سے ہوگا. حضرت سلمان فارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ اصل حدیث بعد میں ان کو دکھا دینا. ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجل من ہؤلاء. اگر ایمان ثریا ستاروں پر بھی پہنچ گیا تو وہاں سے ان لوگوں میں سے ہوگا جو واپس لے کے آئے گا، ان لوگوں میں سے ہوں گے جو لوگ واپس لے کے آئیں گے. اب سارے وہاں عرب بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ رکھنے کے لیے کندھا سلمان کے سوا کسی کا نہیں ملا. سوچنے کی بات ہے. ایک ہی اجمی تھا وہاں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ کسی عرب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرماتے کہ ان میں سے آئیں گے وہ جو ایمان کو واپس لے کے آئیں گے، ایک اجمی اور فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. اور یہ حدیث ہے بخاری کی اور تفسیر قرآن کریم کی ہو رہی. اس سے زیادہ قوی جوڑ کی حدیث مل نہیں سکتی آپ کو. تو آپ نے خود پیش گوئی فرمائی ہے کہ اگلی دفعہ غیر عرب ہوگا وہ، یا غیر عرب لوگ ہوں گے جن کو خدا چنے گا. اور مزید لطف کی بات یہ ہے کہ ان حدیثوں میں اور اس حدیث میں آپس میں ایک کمپرومائز کے لیے جن میں سید ہونے کا، اہل بیت ہونے کا ذکر ہے. بعض حدیثوں میں اہل بیت ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے، اور خصوصاً شیعہ اس پر بڑا سٹریس دیتے ہیں، اور سنی مسلمان بھی، چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام ہمارے بانی جماعت احمدیہ سید نہیں تھے قومی لحاظ سے، اس لیے وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ پیشگوئی غلط نکلی. لیکن وہی شخص حضرت سلمان ایک شخص ہیں جن کے متعلق تمام سنی اور شیعہ علماء ماننے پہ مجبور ہیں کہ وہ اہل بیت تھے. اس لیے کہ جنگ احزاب کے موقع پر آپ نے حضرت سلمان کو اپنی طرف بلایا، اہل بیت میں کھڑا کیا اور فرمایا سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہمارا ہے، اہل بیت میں سے ہے. اس وجہ سے شیعہ جو اتنے متشدد ہیں خونی رشتہ ہونے میں، وہ بھی اہل بیت کی فہرست میں حضرت سلمان فارسی کو ماننے میں داخل کرنے میں مجبور ہو گئے. اور یہ وہی شخص ہے جس کے متعلق فرمایا کہ ان میں سے ہوگا. تو اہل بیت ہونا بھی بتا دیا کہ روحانی